اس لیے صورت حال یہ بنی ہوئی ہے کہ ابن خزیمہ جو ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد خاص ہیں، اور ویسے بھی کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو حدیث کی کتاب ہے اگرچہ درجے کے اعتبار سے جو ہے وہ ابن خزیمہ امام بخاری کے بعد آتے ہیں، اور امام مسلم جو ہے وہ امام بخاری کے ساتھیوں میں شامل ہوتے ہیں، یعنی درجے کے اعتبار سے تو امام مسلم کا مقام بلند ہے، لیکن ویسے امام بخاری کی جو باتیں جس طرح ابن خزیمہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں نا شاگرد ہونے کی وجہ سے، امام مسلم اس طرح کے شاگرد نہیں ہیں امام بخاری کی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کتاب التوحید ہے نا ابن خزیمہ کی، اب اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر صورت حال جو ہے وہ مختلف ہے۔ مثال طور پر یہی مسئلہ ہے، رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں بھی ابن خزیمہ کا موقف یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور پھر وہ جو دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ابن خزیمہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء کو جو ہے انہوں نے اہمیت دی ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصود یہ ہے کہ ایسی جو چیزیں ہیں نا ان کا بنیادی تعلق اصل میں فہم صحابہ سے ہے۔ اسی طرح کی وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مستقبل بعید سے ہے۔ مستقبل بعید کی وہ چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے واقع ہونے والی ہیں، قرب قیامت کی جو پیش گوئیاں ہیں، ان کے اندر صحابہ کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، جیسے کہ اب دخان کے بارے میں ابن مسعود کی رائے اور عبداللہ بن عباس کی رائے جو ہے ان دونوں کا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں دخان کا واقعہ، ایک کہتے ہیں کہ دخان کا واقعہ ہو چکا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جب کہ قید پڑا تھا اور لوگ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں دھواں دھواں معلوم ہوتا، اور دوسرے کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعہ بعد میں ہوگا جب کہ بہت بڑی ایک آگ ہوگی اور اس کا دھواں جو ہے وہ دنیا پر بھی پھیلا ہوگا۔ یہ جتنے بھی اختلافات صحابہ کے ہیں نا ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ہاں بڑی جلد بازی یہ ہوتی ہے کہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اشکال جو ہے یہ ہمیں اس وقت بھی پیدا ہوا جب کہ ہم نے قرب قیامت کی پیش گوئیوں کے بارے میں مذاکرہ کروایا، تو ہمارے یہاں حدیث و فتوے لگانے کے لیے جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بات نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن بہرحال جب بات مذاکرے کی ہو تو پھر میں نے موقع دیا، جب میں نے موقع دیا تو پھر جو ہے وہ حدیث الجھ گئے۔ مثال کے طور پر حافظ مسعود عالم صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ نہیں، ان کے لیے وہی اصول ہے جو صفات اسماء و صفات جو ہے ان کے بارے میں اصول ہے، ہم نے اس کی کیفیت پیش نہیں کرنی۔ اب سوال یہ آ گیا کہ اگر آپ نے کیفیت پیش نہیں کرنی، اس کا معنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی آپ، تو اب جب اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امام مہدی جو ہے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے؟ بھائی کوئی امام مہدی کی علامتیں ہیں نا، آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ دجال ہیں، 30 دجال تو حدیث میں ذکر آتا ہے، اور مغالطہ کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیے صحابہ کو مغالطہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کو اور حضرت جعفر کو دونوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ دجال سے مراد جو ہے وہ ابن سیاد ہے، اور وہ قسمیں کھا کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ اس کو یہی قرار دیں گے کہ بلکہ صورتحال بڑی ایک نازک بن گئی ہے، وہ یہ نازک بن گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر قسم کھاتے ہیں کہ ابن سیاد دجال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تردید نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں اس کو قتل نہ کر دوں، کہا نہیں قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر تو نے قتل کرنے کی بات ہے تو وہ تو اس کو تو قتل کر سکتا ہی نہیں، اس کو قتل تو کرنا ہے تیسرا نے، تو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ دجال نہیں ہے تو پھر تو وہ شخص جس کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو اس کو قتل کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ ساری روایات کی بات نہیں، یہ اصل میں وہ روایات ہیں جو مشکل، اسی لیے امام طحاوی کا جو مزاج تھا نا وہ تھا اصل میں زیادہ مراد کو سمجھنے کا، تو اسی لیے امام طحاوی نے جو معنی الاثار اور مشکل الاثار جو کتابیں لکھی ہیں نا ان کا زیادہ مقصد جو ہے وہ حدیث کے فہم سے ہے۔ میرا اس ساری گفتگو سے اصل مقصود یہ ہے کہ میری بات ظاہر ہے کہ آپ لوگوں تک تو پہنچتی ہے، اصل میں ایک آدمی سے آدمی، میں نام دینا مناسب نہیں سمجھتا، اس نے جا کر جو ہے وہ میری کسی کے پاس شکایت کی ہے، اور جا کر شکایت کی ہے کہ مدنی صاحب جو ہیں یہ اصل میں بٹک گئے ہیں، اور اس کے اندر مثالیں یہ دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو یہ دو موقف جو پیش کیا ہے نا حضرت عائشہ کا اور حضرت ابن عباس کا، کیا اللہ کو دیکھا کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں مدنی صاحب بٹک گئے ہیں۔ حالانکہ بھٹکنے کی جو بات ہے اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جن روایات کا حوالہ دے رہے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے کہ نہیں، اور جس بارے میں صحابہ کا اختلاف ہے اس کے بارے میں اگر آپ کوئی موقف اختیار کر لیں، جیسے اب ابن خزیمہ نے جو ہے عبداللہ بن عباس کا موقف اختیار کر لیا ہے، اب فتویٰ لگانے والے تو لگاتے ہیں، سعودی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ابن خزیمہ کی جو کتاب التوحید ہے وہ شرک سے بنی ہوئی ہے، وہاں کے عوام اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ ابن خزیمہ جو ہے امام بخاری کے شاگرد خاص ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کے اندر صحابہ کا اختلاف تھا، اور ظاہر ہے کہ جب صحابہ کا اختلاف ہے تو روایات میں اختلاف آ جائے گا، اس لیے کہ صحابہ نے جو خبر دینی ہے انہوں نے تو اپنے فہم کے مطابق خبر دینی ہے، تو اس لیے ایسی روایات جو ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ مشکل روایات ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے بارے میں کوئی انسان کوئی موقف اگر اختیار کر لینا
تو اس کے بارے میں فتوے بازی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر اتنی بات کی اہمیت ضرور ہے کہ میں امام بخاری کو دیکھتا ہوں براہ راست، اور امام بخاری کو جب ساتھ دیکھتا ہوں تو جب ابن خزامہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس حیثیت سے میں ابن خزامہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ امام بخاری کے شاگرد خاص ہیں. اس اعتبار سے ابن خزامہ کی میرے نزدیک بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ چیز جو ہے یہ ایک تو خاص طور پر سعودی علماء کو برداشت نہیں ہے، کیونکہ ابن خزامہ بڑے بڑے ایسے مسائل کے اندر خاص طور پر اللہ کو دیکھنے کے بارے میں، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے اس کے بارے میں ابن خزامہ جو ہے یہ مخالف ہیں. وہ کہتے ہیں قطعاً انسان کی شکل جو ہے یہ اللہ کے مشابہ نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ جو احادیث ہیں، سنہ ایک کتاب ہے ابن ابی عاصم کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات یہ حدیثیں موجود ہے کہ یہ کسی کو اگر بددعا دینی ہو قبح اللہ وجہک، تو اس کے ساتھ اگر ہم یہ کہہ دیں نا قبح اللہ وجہک و وجہ من اشبہ وجہک، تو وجہ من اشبہ وجہ کا کیا معنی یہ ہے کہ تیرا بھی اللہ چہرہ جو ہے وہ برا بنائے، منحوس کرے، اور اس کا چہرہ بھی منحوس کرے جو تیرے مشابہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو گالی ہے. تو اس لیے یہ بددعا آپ دے نہیں سکتے. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں لفظ یعنی من اشبہ وجہ کے اندر لفظ تشبیہ موجود ہے، اور اس میں یہ بات سرا سے موجود ہے کہ انسان کا چہرہ اللہ کے چہرے کے مشابہ ہے. اس لیے لیسا کمثلہ شیء کو اگر آپ نے چھوڑ دینا ہے تو پھر اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو ہر مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے.